الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے. ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہی عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے. عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب اور اسلام کے اندر یہی ایک فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر پوری دین اسلام کی عمارت قائم ہے. پورے کا پورا اسلام ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ایک طرف. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 23 سال کے دور نبوت میں 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی، لوگوں کو کلمے کی طرف بلایا، اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے. مدینہ منورہ میں جہاد فرض ہوا. حضور علیہ السلام نے 10 سالوں کے اندر 27 مرتبہ جنگ کی کافروں کے ساتھ. 10 سال کے اندر 27 مرتبہ جنگ کی، جہاد کیا. اور اس جہاد کا مقصد کیا تھا؟ اس جہاد کی غرض و غایت کیا تھی
وہ جو 27 مرتبہ حضور علیہ السلام نے جہاد کیا، اس جہاد کا مطلب تھا اسلام کی سربلندی، اس جہاد کا غرض تھا اسلام کو پھیلانا، اس جہاد کا مقصد تھا اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ترقی دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے 10 سال کے اندر 27 مرتبہ جہاد کیا۔ ان 27 مرتبہ جو جہاد ہوا، اس جہاد کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام جو شہید ہوئے، ان کی کل تعداد 250 سے 350 کے قریب ہے۔ 250 سے 350 صحابہ اکرام، 275 صحابہ اکرام 27 جنگوں کے اندر شہید ہوئے، جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئی۔ اور ایک اسلامی تاریخ کے اندر جنگ لڑی گئی جس جنگ کا مقصد حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ تھا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی سربلندی تھا۔ اور وہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لڑی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لڑی گئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اور ایک بات آپ حضرات سنیں، 10 سال کی 27 جنگوں میں مسلمانوں کے 350 سپاہی شہید ہوئے، کافروں کے کل 700 سپاہی غاسل جہنم ہوئے، کل ملا کر 1000 انسان قتل ہوا 27 جنگوں میں، جہاد میں۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صرف صحابہ اکرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ اکرام صرف ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابی ایسے تھے جو قرآن پاک کے قاری، حافظ اور عالم تھے۔ 700 صحابہ اکرام ایسے شہید ہوئے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے اور تحفظ دینے کے لیے۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے، دیکھو، ایک ہوتا ہے مال، ایک ہوتی ہے جان، ایک ہوتی ہے عزت، ایک ہوتا ہے ایمان۔ مال اور جان، اگر مال اور جان دونوں خطرے میں ہوں تو عقل مند انسان کیا کرے گا؟ مال قربان کر دے گا، جان کو بچائے گا۔ لیکن جان اور عزت خطرے میں ہو تو عقل مند انسان جان قربان کر دے گا لیکن عزت کو بچا لے گا۔ لیکن ایمان اور عزت دونوں کو خطرہ ہو تو عقل مند انسان کیا کرے گا؟ عزت کو بھی قربان کر دے گا، ایمان کو بچا لے گا۔ کیوں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ عزت اگر برباد ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ایمان اگر برباد ہو جاتا ہے تو انسان جہنم میں بن جائے گا۔ اس لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مال بھی قیمتی، لیکن مال سے زیادہ قیمتی جان ہے، کیونکہ جان ہے تو مال پھر آ جائے گا۔ لیکن جان قیمتی، اس سے زیادہ قیمتی ہے عزت۔ عزت بھی قیمتی، لیکن اس سے زیادہ قیمتی ہے ایمان۔ اور جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی
اتنا زیادہ اس کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی جائے گی۔ مال اتنا قیمتی نہیں ہے کہ اس کے لیے جان قربان کی جائے، جان زیادہ قیمتی ہے تو اس کے لیے مال قربان کیا جائے گا۔ جان اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہے جتنی عزت زیادہ قیمتی ہے، تو عزت کو بچانے کے لیے جان کو قربان کر دیا جائے گا۔ عزت اتنی زیادہ ویلیو نہیں رکھتی جتنی زیادہ ویلیو ایمان رکھتا ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے مال، جان اور عزت تینوں کی قربانی دے دی جاتی ہے۔ پورا اسلام قیمتی ہے، پورا ایمان قیمتی ہے، قرآن قیمتی ہے، حدیث قیمتی ہے، سب چیزیں قیمتی۔ اس کے تحفظ کے لیے حضور علیہ السلام نے 27 مرتبہ کافروں کے ساتھ جنگ کی۔ ان 27 دفعہ کافروں کے ساتھ جنگ کے اندر 350 صحابہ اکرام کی قربانی دی، لیکن اسلام سے زیادہ قیمتی چیز ختم نبوت ہے۔ اسلام سے زیادہ قیمتی چیز ختم نبوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسی وجہ سے جب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی تو ایک جنگ کے اندر اتنے صحابہ اکرام شہید ہو گئے کہ جتنے 27 جنگوں کے اندر صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے۔ 10 سالوں کے اندر صحابہ اکرام اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ کے اندر صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اور 25,000 مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کو قتل کیا گیا۔ 25,000 مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کو اس جنگ کے اندر قتل کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظہ بہت کمال کا دیا تھا۔ ایک دن دارالعلوم دیوبند کی میٹنگ چل رہی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کرنے لگے کہ بھائی اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے اور ساری کتابیں جل جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے بیچ میں انور شاہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کی ساری کتابیں انور شاہ کو یاد ہیں۔ تو حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ آپ نے صحیح فرمایا، مجھے کتابیں تو یاد ہیں لیکن اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ 40 سال پہلے جو کتاب میں نے دیکھی ہے بس وہ کتاب مجھے یاد ہے، اس سے پہلے والی کتابیں مجھے یاد نہیں ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کو یادداشت کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ جی یاد نہیں رہا، ہاں جی یاد نہیں رہا، بھائی آپ کو وہ کام کہا تھا، اوہو مولوی صاحب بھول گیا، ارے بھائی آپ کو کام کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھول گیا یار۔ ہر ایک اس بھول کے چکر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ گناہ انسان کے حافظے کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے جتنا نیک انسان ہوگا اس کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں نے ایسے ایسے بزرگ اللہ والے دیکھے، ایک دفعہ ان سے ملاقات کی، سلام کیا، انہیں نام بتا دیا کہ جناب میرا نام یہ ہے۔ 15 سال کے بعد پھر جب ان کے سامنے گیا
تو 15 سال کے بعد ایک دفعہ دیکھا ہے، 15 سال کے بعد خود پوچھنے لگے ہاں بھائی آپ کا نام فلانا ہے، آپ فلاں جگہ پر رہتے ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ ان کو 15 سال کے بعد کیسے یاد ہے، ایک دفعہ جب کہ دیکھا تھا۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ آپ آج ملو، اگلے جمعے پھر جب آؤ گے تو مجھے یاد نہیں ہوگا کہ یار اس بھائی کا نام کیا تھا۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا قوی حافظہ، یہ وہ بزرگ ہیں جب ان کو ان کے والد نے مدرسے میں بٹھایا تو مدرسے میں بٹھانے کے بعد استاد کے سامنے جب یہ بیٹھے، استاد نے الف پڑھانا شروع کیا تو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا۔ استاد نے بسم اللہ پڑھی تو استاد نے بے پڑھائی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ شروع کر دی۔ 18 سپارے 2.5 سال کی عمر میں اپنے استاد کو سنا دیے۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کو 18 سپارے کیسے یاد ہوئے تو انہوں نے کہا جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، چلتے پھرتے گھومتے ہر وقت قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ قرآن کا پڑھنا، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تب بھی میں قرآن پاک کو سن رہا تھا، جب میں اس دنیا میں آیا میری والدہ مجھے دودھ پلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تب بھی میں قرآن پاک کو سنتا تھا۔ یہ 18 پارے میں نے یوں سن سن کر یاد کر لیے ہیں۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے، پاسپورٹ اور ویزا لگ چکا تھا۔ 500 علماء اکرام ریلوے اسٹیشن پر حضرت شاہ صاحب کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ 1923 کی بات ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، بہاولپور سے حضرت کے نام ایک ٹیلی گرام آیا